من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی 30ویں پارے کی ایک مختصر سورت التکاثر کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں التکاثر نے غافل کر دیا۔ یہاں پہ یہ ذکر نہیں کیا کہ کس چیز کے تکاثر نے۔ تکاثر کہتے ہیں کثرت سے لفظ نکلا ہے یہ، اور کثرت حاصل کرنا، اس میں بھاگ دوڑ شامل ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اور کی طلب میں، یہ کہلاتا ہے جی تکاثر۔ اب یہ اور جو ہے یہ کیا ہو سکتا ہے، قرآن مجید کے دوسرے مقام سے پتہ چلتا ہے، اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کے اولین مخاطب جو ہیں وہ عرب ہیں، تو یا تو مال یا پھر اولاد، یہ دو چیزیں تھیں اس وقت بھی، اور اب ذرا مال کا زیادہ جو ہے حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ اس کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، یہ تکاثر کہلاتا ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت جو ہے دوسری آیت کی ڈیٹیل بیان کرتی ہے، اس کو واضح کرتی ہے۔ یہاں صرف یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں غافل کر دیا التکاثر نے، لیکن دوسرے مقام سے پتہ چلتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد۔ اچھا، کس چیز سے غافل کر دیا، اس کا ذکر بھی اسی آیت میں ہے، ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے۔ تو الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا تکاثر نے، یعنی مال نے اور اولاد نے، کس سے غافل کر دیا؟ اللہ کی یاد سے۔ تم اللہ کو بھول گئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، عمر کے آخری حصے تک پہنچ گئے۔ یہاں پر یہ مراد ہے، یعنی کہ تم قبرستان سے گزرے۔ بابا جی آخری سانسیں ہیں، لیکن ابھی بھی فکر ہے کہ وہاں پلاٹ جو ہے نا وہ بڑا اچھا مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بوڑھا ہوتا ہے، دو چیزیں اس میں جوان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک مال کی طلب اور دوسرے عمر کی طلب۔ ان دو چیزوں کی خواہش اس کے اندر جوان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا کلا سوف تعلمون۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ اسی سوفا سے ریلیٹڈ ہے، اور سوفا کے بعد لفظ آ رہا ہے تعلمون۔ تعلمون عربی زبان کے یا قرآن مجید کے ان الفاظ میں سے ایک لفظ ہے جو ہمیں نماز تراویح میں سمجھ آنے والے چند الفاظ میں سے ایک لفظ ہے۔ نماز تراویح پڑھتے ہیں تو امام صاحب کے جو دو لفظ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کثرت سے، وہ یعلمون اور تعلمون ہی ہوتے ہیں۔ تو تعلمون یہاں پر وہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے تعلمون لفظ لکھتا ہوں بورڈ پہ، اور سبق کو یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا سبق کیا ہے۔ تعلمون آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ مضارع ہے، کیونکہ ہمارا مین سبق جو ہے مضارع چل رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تعلمون، ہاں جی، اونا کی آواز آ رہی ہے آپ کو، اور آپ کو پتا ہے کہ جو اونا کی آواز ہے یہ جمع مذکر کی آواز ہوتی ہے، جمع مذکر کی آواز ہے یہ۔ اب وہ جمع مذکر یا تو تھرڈ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن ہے، اس کا پتہ چلتا ہے علامت مضارع سے۔
تو علامت مضارع یہاں پر تا ہے اور تا شو کرتی ہے سیکنڈ پرسن کو. ٹھیک ہو گیا. اب اونا اور تا کو نکال دیں تو 3 روٹ لیٹرز آپ کو نظر آ گئے, عین, لام اور میم. یہی ہے نا. تا ہٹائیں, واو نون ہٹائیں جو کہ اونا کی آواز پیدا کر رہا ہے, تو پیچھے کیا بچا؟ عین, لام اور میم. اور عین, لام اور میم علم جاننے کے لیے عرب روٹ لیٹر استعمال کرتا ہے. تو اب آپ اس پورے جملہ فعلیہ کا ترجمہ کر سکتے ہیں تعلمون کا, کہ تم سب جانتے ہو یا تم سب جان جاؤ گے. دونوں ترجمے ممکن ہیں اس کے. کل سے ہم نے فعل مضارع کو کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص کرنا جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے. ایسے ہی ہے نا. ہم نے دیکھا تھا کہ فعل مضارع جب بھی استعمال ہوگا اس کے دونوں زمانے میں ترجمے ممکن ہوں گے, حال میں بھی اور مستقبل میں بھی. لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوں گی جہاں آپ فکس کر دیں گے کہ یہاں پر فعل مضارع کا ترجمہ یا تو حال میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا. آپ دونوں زمانوں میں ترجمہ نہیں کر سکیں گے. کلیئر ہو گیا. اس کا پہلا ہمارے سامنے جو رزلٹ آیا تھا وہ یہ تھا کہ کل جب ہم نے نون ثقیلہ کا استعمال کیا فعل مضارع کے ساتھ, تو ہم نے دیکھا کہ فعل مضارع کا ترجمہ اب صرف مستقبل میں ہوگا, حال میں نہیں کیا جا سکتا. آپ کی کاپی کے پیج پہ ہیڈنگ ہونی چاہیے کہ فعل مضارع کب کب مستقبل میں ٹرانسلیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ میری ہیڈنگ ہے, آپ کی اپنی ہیڈنگ ہو سکتی ہے. یعنی فعل مضارع کا ترجمہ کب کب آپ نے مستقبل میں کرنا ہے. اس میں ایک آپ کو مل گیا جب فعل مضارع کے ساتھ نون ثقیلہ لگا ہوا ہوگا. کلیئر ہو گیا. اور آج انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے نا ہم سب جملوں کی صورت میں ریوائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس لیے ان باتوں کو اچھی طرح سنیے گا, نوٹ کیجئے گا اور ساتھ چلنے کی کوشش کیجئے گا. تعلمون سمپل فعل مضارع ہے. اس کا ترجمہ میں حال میں بھی کر سکتا ہوں, مستقبل میں بھی کر سکتا ہوں. لیکن اگر تعلمون سے پہلے سوف لگ جائے, سوف, جیسے کہ آپ نے سورۃ التکاثر میں سنا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تو سوف لگ گیا فعل مضارع سے پہلے. اور یہ جو سوفا ہے نا, سوفا یہ فعل مضارع سے پہلے ہی لگتا ہے, ماضی سے پہلے نہیں لگتا. کلیئر ہوگی. ایک پوائنٹ یہ آپ کے سامنے آ گیا. اب سوفا جو ہے یہ فعل مضارع کے معنی میں کوئی تبدیلی لائے گا یا نہیں لائے گا, یہ میں اب آپ کو سمجھانے لگا ہوں. تو نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی فعل مضارع سے پہلے سوفا لگا ہوا ہو نا, سوفا, تو اب آپ فعل مضارع کا ترجمہ صرف مستقبل میں کر سکیں گے, حال میں نہیں کر سکیں گے. تو وہ جو میں نے آپ کو پیج بنوایا ہے ایک, جس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل میں کب کب ہوگا, اس میں دوسرا پوائنٹ یہ آ گیا کہ فعل مضارع سے پہلے کیا لگا ہوا ہو, سوفا. تو لہذا اب ہم اس آیت کا بھی ترجمہ کر لیں گے, کلا سوف تعلمون, یقیناً تم سب جان جاؤ گے. اب جان لیتے ہو ترجمہ نہیں کریں گے سوف تعلمون کا. کلیئر ہوگی بات. فعل مضارع سے پہلے اگر سین لگا ہوا ہو زبر والا, سین, جیسے ستعلمون ہوتا, تو بھی فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل کے ساتھ ہی ہونا تھا, حال کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ دو حروف آپ کے سامنے آ گئے, ایک سین اور ایک سوفا. سین سوفا, سین سوفا, دونوں سین سے شروع ہو رہے ہیں. ایک ہے سین اور ایک ہے سوفا. تو نوٹ کر لیں کہ جب بھی فعل مضارع سے پہلے سین یا سوفا آ جائے تو آپ نے فعل مضارع کا ترجمہ
صرف مستقبل میں کرنا ہے، حال میں نہیں کرنا. کلیئر؟ یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ اینڈ پہ جب میں آپ کے سامنے جملے رکھوں گا تو آپ نے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے ٹرانسلیشن کرنی ہے. اب ہم نے یہ ٹاپک شروع کیا ہی ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ فعل مضارع کا ترجمہ حال میں کب کب کیا جا سکتا ہے، صرف حال میں. ٹھیک ہے؟ ویسے تو فعل مضارع جب بھی آئے گا آپ اس کا ترجمہ حال میں بھی کر سکتے ہیں، مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں. تو اب ایک پیج جو آپ بنائیں گے جس کی ہیڈنگ آپ یہ دیں گے کہ فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں کب کب ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں کب کب ہوگا. فعل مضارع ہے جی یذهب، اس کا ترجمہ حال میں بھی ہو سکتا ہے، مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے. فعل مضارع سے پہلے اگر لام لگا ہوا ہو، سمپل لام، ایک تو آپ نے دیکھا نا کل شروع میں لام بھی لگا ہوا تھا اور اینڈ پہ نون تاکید، نون ثقیلہ بھی لگا ہوا تھا. وہ ایک الگ سچویشن تھی. یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف لام لگا ہوا ہے، نون ثقیلہ نہیں لگا ہوا. تو نوٹ کر لیں کہ فعل مضارع کا ترجمہ صرف حال میں ہوگا، مستقبل میں آپ نہیں کر سکیں گے. یعنی یہ لام زبر والا ہوگا. ٹھیک ہے؟ زبر والا لام لگا ہو فعل مضارع سے پہلے تو فعل مضارع کا ترجمہ آپ صرف حال میں کر سکیں گے، مستقبل میں نہیں کر سکیں گے. تو لا یذهب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ جاتا ہے. اب وہ جائے گا ترجمہ آپ اس کا نہیں کریں گے. ایک اور پوائنٹ نوٹ کر لیں ساتھ ہی، تعلمون فعل مضارع، ترجمہ پوچھوں آپ سے، آپ حال میں بھی کر سکتے ہیں، مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں. فعل مضارع سے پہلے اگر آپ کو قد لکھا ہوا نظر آ جائے، قد، جو کہ آپ ماضی کے شروع میں دیکھتے تھے، ماضی کے شروع میں قد لگتا تھا زور پیدا کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ کو فعل مضارع کے شروع میں قد نظر آ جائے نا تو فعل مضارع کا ترجمہ آپ نے حال میں کرنا ہے، زور کے ساتھ، کیونکہ قد زور کے لیے آتا ہے نا، زور کے ساتھ حال میں کریں. سورہ صف کی مجھے آیت یاد آ رہی ہے، اس میں آپ کے سامنے یہ الفاظ آئیں گے، ذرا سنیے گا غور سے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی لِمَ تُؤْذُونَنِي، جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو. وَقَدْ تَعْلَمُونَ، وَقَدْ قَدْ تَعْلَمُونَ، تم خوب جانتے ہو، تم اچھی طرح سے جانتے ہو، تم بہت جانتے ہو، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا. تو مضارع سے پہلے قد لگ گیا تو بھی آپ نے مضارع کا ترجمہ کس میں کرنا ہے؟ حال میں کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور تاکید کے ساتھ مضارع کا ترجمہ مستقبل میں کب ہوتا ہے؟ جب مضارع کے اینڈ پہ نون ثقیلہ لگاؤ، وہ ہم کل پڑھ چکے ہیں. فعل مضارع ہے یذهب، فعل مضارع ہے یشعرون، یا نظر آ گئی شروع میں اور آگے اونا نظر آ گیا تو فعل مضارع ہی ہے جی، سیدھی سی بات ہے. اسم ہوتا، اس میں بھی اونا کی آواز آتی ہے، لیکن اس یا نے بتا دیا کہ یہ اسم نہیں ہے، یہ فعل مضارع ہے. جمع مذکر کا لفظ ہے اور جمع مذکر تھرڈ پرسن ہے، یہاں سے پتا چل رہا ہے، اور شین عین را اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور شعور سے یہ نکلا ہے لفظ. ٹھیک ہے؟ یعنی یشعرونا کا ترجمہ آپ کریں گے وہ شعور رکھتے ہیں یا وہ شعور رکھیں گے. فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے جی؟ لا استعمال ہوتا ہے نا. ویری گڈ. فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے لا استعمال ہوتا ہے. مثلا میں اگر کہوں لا یذهب تو ترجمہ ہوگا وہ نہیں جاتا یا وہ نہیں جائے گا. دونوں ترجمے ممکن ہے نا. لا جب لگے گا تو دونوں ترجمے ممکن ہوں گے، وہ نہیں جاتا یا وہ نہیں جائے گا. اوکے؟ لیکن فعل مضارع سے پہلے آپ کو نفی کے لیے ما مل جائے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، جیسے کہ
قرآن مجید میں ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ ما يخدعون. دیکھیں وہاں بھی آ گیا ہے، وہ بھی میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے. ما یخدعون، میں نے تو ایک ایگزامپل دینے کی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دوسری ایگزامپل بھی ساتھ ہی ملا دی. ما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. قرآن مجید میں دیکھیں دونوں جگہ ما لگا ہوا ہے، لا نہیں لگا ہوا. تو جب فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے ما لگا دیا جائے تو فعل مضارع کے معنی صرف حال میں ہوں گے، مستقبل میں نہیں ہوں گے. کلیئر ہو گیا نا؟ یہ آپ کا پیج اب بھر رہا ہے وہ والا جس میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ فعل مضارع کے معنی حال میں کب کب ہوں گے. فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے عموماً لا لگتا ہے نا، کیونکہ ہم نے رول پڑھا ہے. لیکن اگر آپ فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے ما استعمال کریں، جو کہ ماضی کو منفی بنانے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے فرق یہ پڑے گا کہ فعل مضارع کا ترجمہ اب آپ صرف حال میں کریں گے، مستقبل میں نہیں کر سکتے. ما یشعرون کا ترجمہ ہوگا وہ شعور نہیں رکھتے. ما یخدعون کا ترجمہ ہوگا وہ دھوکہ نہیں دیتے یا وہ دھوکہ نہیں دے رہے. اس لیے آپ دیکھیں ترجمے میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، وما یخدعون اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے، الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے. ترجمہ آپ کو حال میں ہی ملے گا. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ ذرا ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں اور پھر آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. فعل مضارع جو ہے اس کا ترجمہ آپ دونوں زمانوں میں کر سکتے ہیں، حال میں بھی مستقبل میں بھی. کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں فعل مضارع کا ترجمہ یا تو صرف حال میں ہوگا یا صرف مستقبل میں ہوگا، دونوں زمانوں میں آپ ترجمہ نہیں کر سکتے. فعل مضارع کا ترجمہ حال میں کب کب ہوگا، فعل مضارع کا ترجمہ حال میں کب کب ہوگا. نمبر 1، فعل مضارع سے پہلے لام لگا ہوا ہو تو فعل مضارع کا ترجمہ حال میں ہوگا. لا یذهب وہ جاتا ہے، جائے گا نہیں کریں گے آپ. فعل مضارع کا ترجمہ آپ حال میں کریں گے جب فعل مضارع سے پہلے قد لگا ہوا ہے. قد تعلمون تم خوب جانتے ہو. فعل مضارع کو منفی بنایا جائے ما کے ذریعے سے تو فعل مضارع کا ترجمہ حال میں ہوگا، مستقبل میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ تو حال کے یہ آپ کو مل گئے. فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل میں کب کب ہوگا. نمبر 1، جب فعل مضارع سے پہلے سین لگا ہوا ہو یا فعل مضارع سے پہلے سوف لگا ہوا ہو تو فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل میں ہوگا. فعل مضارع کے آخر میں نون ثقیلہ لگا ہوا ہو تو فعل مضارع کا ترجمہ مستقبل میں ہوگا. ٹھیک ہے؟ ان صورتوں کے علاوہ ابھی تک آپ فعل مضارع دیکھتے ہی اس کا ترجمہ حال میں بھی کر سکیں گے اور مستقبل میں بھی کر سکیں گے. لیکن ہمارا کام اب شروع یہ ہو چکا ہے کہ اب ہم وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں جب فعل مضارع کا ترجمہ صرف ایک ہی زمانے میں ہوگا، یا حال میں یا مستقبل میں. ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہم اب نئے ٹاپک کی طرف چل رہے ہیں اور وہ ٹاپک ہے فعل مضارع کا اعراب. ہم نے فعل مضارع کے بارے میں یہ جانا کہ مضارع کے معنی ہوتے ہیں مشابہ کے. یہ مشابہ ہوتا ہے، کس کے مشابہ ہوتا ہے؟ یہ اسم کے مشابہ ہوتا ہے. اسم کے مشابہ کس کس چیز میں ہوتا ہے؟ یہ اعراب ٹرمینالوجی جو ہے اس میں اسم کے مشابہ ہوتا ہے. کیسے؟ جس طرح اسم کا اعراب ہوتا ہے، اسم کی 3 فارمز ہوتی ہیں، اسی طرح فعل مضارع کی بھی 3 فارمز استعمال ہوتی ہیں.
فعل مضارع کی ابھی تک ہم نے صرف پہلی فارم پڑھی ہے جسے ہم نے کہا ہے یہ فعل مضارع مرفوع ہے. ابھی 2 فارمز پڑھنا باقی ہیں جن میں سے دوسری فارم جو ہے وہ ہم آج پڑھیں گے اور تیسری فارم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں. اور مشابہ کس طرح سے ہوتا ہے فعل مضارع اسم کے, وہ ہم نے دیکھا تھا کہ جس طرح اسم کے آخر میں ہمیں آنی اونا اینا کی آوازیں آتی ہیں, اسی طرح فعل مضارع کے آخر میں بھی ہمیں آنی اونا اینا کی آوازیں آتی ہیں. تو یہ چند جو ہے وہ سملیرٹیز تھیں اسم اور فعل مضارع میں. تو اب ہم ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں جی فعل مضارع منصوب, یعنی فعل مضارع کی سیکنڈ فارم. آپ نے فعل مضارع کی جو بھی گردان کی ہے اب تک وہ ساری کی ساری گردانیں جو تھیں وہ مرفوع گردانیں تھیں. اوکے جی, آج ہم فعل مضارع کی گردان کو منصوب گردان میں تبدیل کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جب فعل مضارع کی گردان منصوب ہوگی تو گردان میں کیا تبدیلیاں آئیں گی, نمبر 1. نمبر 2, فعل مضارع کی گردان منصوب کیوں ہوگی. یہ 2 باتیں ہم آج کے لیکچرز میں انشاءاللہ تعالی جاننے کی کوشش کریں گے. تو میں فعل مضارع کی ایک گردان آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں جو کہ مرفوع ہوگی, اس کو پھر میں منصوب کر کے دکھاؤں گا اور پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ یہ منصوب کیوں ہوگی. تو فعل مضارع کی ایک گردان میں لے رہا ہوں اور وہ فعل مضارع ہے جی یذهبو. یذهبو کی گردان آپ کو آتی ہے. مرفوع گردان آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں گے جی یذهبو یذهبانی یذهبونا, تذهبو تذهبانی یذهبنا, تذهبو تذهبانی تذهبونا, تذهبینا تذهبانی تذهبنا, اذهبو نذهبو. یہ فعل مضارع مرفوع کی گردان تھی, فرسٹ فارم فعل مضارع کی. اب سیکنڈ فارم کی گردان آپ نے یاد نہیں کرنی, بس صرف سمجھنی ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم جو یذهبو کی گردان میں نے آپ کے سامنے بولی ہے, میں اس پوری گردان کو 3 کالمز میں تقسیم کر رہا ہوں. 3 کالمز میں اس کے تمام الفاظ جو ہے 3 کالمز میں لکھوں گا. کس بیس پہ لکھوں گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ابھی آ جاتا ہے. جو پہلا کالم ہے اس میں میں فعل مضارع کی گردان سے پہلا لفظ رکھ رہا ہوں یذهبو. پہلے کالم میں میں گردان سے وہ لفظ رکھوں گا جن کی ایک ہی طرز ہے, جو ایک ہی طرز والے ہیں. کل بھی ہم کر چکے ہیں. یذهبو کی طرز والے آپ جانتے ہیں 4 لفظ اور ہیں, یعنی وہ فعل مضارع کے لفظ جن کے آخر میں پیش ہی آ رہی ہے, یعنی یذهبو, تذهبو, تذهبو, اذهبو, نذهبو. تو یہ ٹوٹل 5 لفظ ہیں. وہ 5 لفظ میں پہلے کالم میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. تذهبو 2 دفعہ ہے تو بجائے اس کے کہ میں اسے 2 دفعہ لکھوں, میں اس کے ساتھ 2 لکھ دیتا ہوں کہ یہ 2 دفعہ ہے. یذهبو تذهبو تذهبو اذهبو اور نذهبو. اوکے جی, یہ پہلا کالم آپ کا مکمل ہو گیا. دوسرے کالم میں میں فعل مضارع کے وہ لفظ لکھوں گا جن کے آخر میں آنی اونا اینا کی آوازیں آتی ہیں. کل ہم نے 5 کالمز میں تقسیم کیا تھا نا, 5 روز میں تقسیم کیا تھا, 5 گروپس میں تقسیم کیا تھا. آج ہم 3 کالمز میں تقسیم کر رہے ہیں, 3 گروپس میں تقسیم کر رہے ہیں. دوسرے گروپ میں, دوسرے کالم میں وہ لفظ ہوں گے جن کے آخر میں آنی اونا اینا کی آوازیں آتی ہیں. تو پہلا لفظ ہے جی یذهبانی, دوسرا ہے تذهبانی, اور تذهبانی 3 دفعہ ہے. تو میں 3 دفعہ لکھنے کے بجائے آگے 3 لکھ دیتا ہوں. آنی کی آوازیں ختم ہو گئی. یذهبانی, تذهبانی, تذهبانی, تذهبانی. اونا 2 جگہ پہ آوازیں آتی ہیں, یذهبونا اور تذهبونا. اونا کی آوازیں ختم ہو گئی. اب اینا کی آوازیں, اینا کی آواز صرف ایک جگہ پہ آتی ہے اور وہ ہے تذهبینا. نہیں جی, دوسرا کالم بھی مکمل ہو گیا. کتنے لفظ ہو گئے ٹوٹل؟ 12 ہو گئے, ماشاءاللہ. تیسرا کالم, اس میں کتنے لفظ آئیں گے؟ 2. اور وہ 2 کون کون سے؟ یذهبنا اور تذهبنا. لیکن یہاں فعل مضارع کی گردان کو منسوب کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی فعل مضارع گردان کو 3 کالمز میں ڈیوائڈ کر لیں, اسی بیس پہ کہ پہلے کالم میں وہ 5 لفظ جن کے آخر میں پیش آتی ہے, دوسرے کالم میں آنی اونا اینا والے لفظ, اور تیسرے کالم میں 2 جمع مؤنث والے لفظ. ٹھیک ہے, یذهبنا اور تذهبنا. اب میں ان کو جی منسوب کرنے لگا ہوں.
ان کو میں منسوب کرنے لگا ہوں. دیکھیے گا کیسے منسوب ہوتے ہیں یہ. مضارع کی مشابہت ہے اسم کے ساتھ. واحد اسم مرفوع کس طرح تھا؟ پیش کے ساتھ. پیش کے ساتھ. تو یذهب جو ہے یہ واحد ہی ہے نا, پیش کے ساتھ مرفوع ہے. واحد اسم منصوب کیسے ہوا تھا؟ زبر کے ساتھ. تو ایک مشابہت یہ بھی ہے فعل مضارع کی کہ یہ بھی واحد اسم منصوب جب ہوگا تو زبر کے ساتھ ہی منصوب ہوگا, اور یہ بن جائے گا جی یذهب. یہ بن گیا یذهب. یہ یذهب بن گیا تو یہ کیا بن جائے گا؟ تذهب. یہ کیا بن جائے گا؟ اذهب. یہ کیا بن جائے گا؟ نذهب. اور کسی نہ کسی وجہ سے یہ منصوب ہوں گے, ذہن میں رکھیے گا, اور وہ آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. آگے ہم پڑھیں گے نا کس وجہ سے یہ منصوب ہوں گے, تو اس لیے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ یہ منصوب کیوں ہوں گے. انا آیا تھا تو اسم منصوب ہوا تھا نا, کہ اسم بیٹھے بیٹھے منصوب ہو گیا تھا. انا نے آ کے منصوب کیا تھا نا. ما آیا تھا تو خبر منصوب ہوئی تھی نا, کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر دونوں ویسے منصوب ہو گئے تھے بیٹھے ہوئے. نہیں نا, کسی نے باہر سے آنا ہے اور منصوب کر دینا ہے. تو یہ بھی فعل مضارع جو ہے منصوب کب ہوگا؟ جب باہر سے کوئی آئے گا. ابھی ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ منصوب کیسے ہوتا ہے, پھر دیکھیں گے باہر سے کون آ کے منصوب کر رہا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ پہلا کالم منصوب ہو گیا جی. دوسرا کالم منصوب کرنے لگا ہوں میں. دوسرے کالم میں آپ دیکھیں سب کے آخر میں آپ کو نون نظر آ رہا ہے, آنی اونا اینا, یہ آوازوں والا نون. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے نون تو ہمیں یہاں بھی نظر آ رہا ہے, لیکن یہ وہ نون ہے جو آوازوں والا نون ہے, آنی اونا اینا والا, یعنی اسم کی جو آوازیں آتی ہیں نا اس والا نون ہے. ان سب کا نون ہٹا دیں تو فعل مضارع منصوب ہو جائے گا. دوسرے کالم میں سے نون ہٹا دیں. ٹھیک ہے, یذهبانی کیا رہ گیا؟ یذهبا. تذهبانی کیا رہ گیا؟ تذهبا. یذهبونا کیا رہ گیا؟ یذهبو. تذهبونا کیا رہ گیا؟ تذهبو. تذهبینا کیا رہ گیا؟ تذهبی. اب ذرا ان لفظوں میں جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہے اس کو پورا کر لیں. مثلا کبھی بھی کسی لفظ کے آخر میں یا ایسے نہیں لکھی ہوتی, ٹھیک ہے, تو اس یا کو اس کی اوریجنل شکل میں لکھتے ہیں ایسے. کلیئر ہو گیا؟ اور یہ جو یذهبو اور تذهبو والے ہیں نا, ان کے آگے ایک صرف لکھنے میں الف ڈال دیں. ان کے آگے لکھنے میں صرف ایک الف ڈال دیں. تو لیں جی مضارع کا دوسرا کالم جو ہے یہ بھی منصوب ہو گیا. اوکے, اب ہم چلتے ہیں تیسرے کالم کو منصوب کرنے کے لیے. تیسرا کالم منصوب جب ہوگا تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, وہ ایسے ہی منصوب ہوگا. یذهبنا منصوب بھی ہے, مرفوع بھی ہے. تذهبنا مرفوع بھی ہے, منصوب بھی ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ اب آپ سے اگر میں کہوں جی فعل مضارع کی گردان کو آپ منصوب کر سکتے ہیں, پوچھوں تو کر سکتے ہیں نا. کیسے کریں گے؟ فعل مضارع کی گردان کو 3 کالمز میں تقسیم کریں گے. پہلے کالم میں آخری حرف پیش والے لفظ, دوسرے کالم میں آنی اونا اینا والے لفظ, تیسرے کالم میں جمع مؤنث کے 2 لفظ. پہلا کالم منصوب ہوگا پیش کو زبر سے بدلنے سے, دوسرا کالم منصوب ہوگا نون ہٹا دینے سے, اور تیسرا کالم جو مرفوع ہے وہی منصوب ہوگا. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ منصوب فعل مضارع کیوں ہوگا. تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ باہر سے کوئی آئے گا, فعل مضارع پر اٹیک کرے گا اور فعل مضارع کو منصوب کر دے گا. تو اب باہر سے وہ آنے والے کون ہیں جو فعل مضارع کو منصوب کریں گے؟ تو کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آ کر فعل مضارع کو منصوب کر دیں گے. کچھ حروف ایسے, ٹھیک ہے. اب میں وہ حروف آپ کو بتانے لگا ہوں, مضارع کو منصوب کرنے والے حروف, فعل مضارع کو منصوب کرنے والے حروف. ایک ایک حرف آپ نے اچھی طرح نوٹ کرنا ہے, اور ہم تفصیل سے ایک ایک حرف پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. صحیح, پہلے سمپل میں حرف آپ کو بتا دوں سارے. پہلا حرف جو فعل مضارع کو منصوب کرنے کے لیے استعمال ہوگا وہ ہے جی لن.
لن، آپ کا چوتھا پارہ اسی لفظ سے شروع ہو رہا ہے، لن تنالوا البر، ٹھیک ہے؟ تو گویا رزلٹ یہ نکلا کہ جہاں بھی قرآن مجید میں آپ کو لن حرف نظر آئے، اس کے بعد ہمیشہ فعل مضارع ہوگا اور فعل مضارع منصوب فارم میں استعمال ہو رہا ہو۔ تو پہلا حرف جو فعل مضارع کو منصوب کرنے کے لیے آئے گا وہ کون سا ہے جی؟ لن۔ یہ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ بعد میں بات کروں گا، پہلے آپ کے سامنے میں حروف لکھ دو سارے۔ دوسرا حرف جو فعل مضارع کو منصوب کرنے کے لیے آئے گا وہ ہوگا جی ان۔ ان آپ کو قرآن مجید میں اسم سے پہلے بھی نظر آئے گا، ماضی سے پہلے بھی نظر آئے گا، لیکن مضارع سے پہلے بھی نظر آنے کی صورت میں مضارع کو منصوب کرے گا۔ ہر حرف کے بارے میں جان لیں، لن صرف مضارع کے ساتھ ہی استعمال ہوگا، نہ ماضی کے ساتھ ہو سکتا ہے نہ اسم کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے، اوکے؟ ان جو ہے یہ اسم کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں، ان ماضی کے ساتھ بھی قرآن مجید میں آپ کو ملے گا، ان مضارع کے ساتھ بھی ملے گا۔ مضارع کے ساتھ جب ملے گا تو مضارع کو منصوب کر دے گا۔ تیسرا حرف جو فعل مضارع کو منصوب کرنے کے لیے اٹیک کرے گا، باہر سے آئے گا، وہ ہوگا جی کئی۔ کئی کئی بھی صرف فعل مضارع کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے، نہ ماضی کے ساتھ ہوتا ہے نہ اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ کئی صرف اور صرف مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اسم کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہوتا اور ماضی کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہوتا۔ چوتھا اور آخری حرف جو فعل مضارع کو اٹیک کر کے منصوب کر دے گا وہ ہے اذن۔ اذن فعل مضارع کے ساتھ بھی استعمال ہوگا، ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اسم کے ساتھ بھی استعمال ہوگا، لیکن اس کو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ فعل مضارع کو منصوب کرنے کے لیے استعمال ہوا ہی نہیں، لہذا اس سے تو سب سے پہلے کراس کریں نا۔ چھوٹا سا ذہن ہے ہمارا، اس پہ کتنی چیزیں آئیں گی، تو ذرا نکالتے جائے۔ اذن کو ہم نے نکال دیا، اوکے جی، اذن ہم نہیں پڑھیں گے۔ اب رہ گئے کتنے حروف؟ 3، لن، ان، کئی۔ گرامر والوں نے غور کیا کہ قرآن مجید میں کچھ اور جگہوں پر بھی مضارع انہیں منصوب نظر آیا، مضارع انہیں منصوب نظر آیا، لیکن نہ تو اس سے پہلے لن تھا، نہ ان تھا، نہ کئی تھا، پھر بھی فعل مضارع منصوب تھا۔ انہیں پریشانی ہوئی، انہوں نے پہلے تو یہ نوٹ کیا کہ ان 3 میں سے کوئی نہیں ہے، تو ہے کون؟ تو جو ہے تھا نا، جو ہے تھا اس کو میں نمبر 5 دے لیتا ہوں، وہ تھا جی لام۔ کافی عرصے بعد ایک لام آیا جی زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کافی دیر بعد ایک لام اور آیا جو فعل مضارع سے پہلے آیا اور اس نے فعل مضارع کو منصوب کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ان میں شامل ہی نہیں ہے جو فعل مضارع کو منصوب کرتے ہیں۔ پھر ایک اور حرف آیا، وہ تھا حتی، جو آپ نے اسم کے ساتھ بھی دیکھا تھا، ماضی کے ساتھ آپ نے ابھی سورۃ التکاثر میں سنا حتی زرتم المقابر، لیکن قرآن مجید میں حتی مضارع کے ساتھ بھی آیا اور اس کے بعد میں آنے والا مضارع منصوب تھا۔ تو گرامر والوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ ایکچولی مضارع کو منصوب نہیں کرتے، ان کے بعد ایک ان جو ہے، ان جو مضارع کو منصوب کرتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ تو آپ اس بات کو چاہے اس اینگل سے سمجھ لیں کہ 6 حرف ہیں جن کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، یا گرامر والوں کے اصول کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تو یوں چل لیں کہ ٹوٹل 4 حروف ہیں جن کے بعد فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، اور 2 حروف کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ اب یہ آپ پہ ہے، آپ کو جو آسان بات لگتی ہے وہ سمجھ لیں۔ اب میں ایک ایک
حرف کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائے گا. اور جو آج سے آپ کو انڈرسٹینڈنگ حاصل ہوگی نا ترجمے کی, وہ یقین مانیں یہ جو آخری آپ کے دن ہے نا, یہ صحیح آپ کو ترجمہ کرنے میں مدد دیں گے اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اور اپریشیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لن جو ہے نا, لن یہ فعل مضارع سے پہلے آ کے منصوب تو کرتا ہی کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی فعل مضارع میں ہرگز نہیں کا مفہوم پیدا کرتا ہے. ہرگز نہیں, بالکل نہیں, ٹھیک ہے, یہ مفہوم ڈالے گا. اور فعل مضارع کے معنی جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا. فعل مضارع کے معنی آپ حال میں نہیں کر سکتے. فعل مضارع کے مستقبل میں معنی کرنے کی جو وجوہات ہیں ان میں اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ لن کیا کرے گا؟ فعل مضارع میں ہرگز نہیں, بالکل نہیں کا مفہوم پیدا کرے گا اور مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دے گا. اب اس کی کچھ پریکٹس دیکھ لیتے ہیں. جی جناب, یذہبو کا کیا مطلب ہے؟ شاباش, اب آپ ترجمہ کرنا شروع کر دیں. اب آپ کا ترجمہ جو ہے شروع ہو چکا ہے. جی, یذہبو وہ جاتا ہے, وہ جائے گا, دونوں ترجمے ممکن ہیں. ترجمہ کریں جی. لا یذہبو وہ نہیں جاتا, وہ نہیں جائے گا, دونوں ترجمے ممکن ہیں. اوکے. لن یذہبا, یذہبو تو آئے گا نہیں لن کے ساتھ, مضارع منصوب ہوگا. اب لن یذہبا جس کو تجوید کے رولز کے مطابق پڑھیں گے لن یذہبا, تو اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ وہ ہرگز نہیں جائے گا, وہ بالکل نہیں جائے گا. اب یہ دیکھیں زور پیدا ہو گیا نا. میں آپ کو اگر 3 روٹ لیٹرز دوں اور آپ سے کہوں سے ماضی مضارع بنائیں, آپ بنا دیں گے نا ماشاءاللہ؟ ٹھیک ہے نا جی. آپ کو میں دے رہا ہوں, آپ کو دے رہا ہوں جی تا, را اور کاف. ترک کرنا, چھوڑ دینا کے معنی میں یہ 3 روٹ لیٹرز استعمال ہوتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں جیسے ماضی اور مضارع بنائیں. ایکسیلنٹ, شاباش. میں امید یہی کر رہا تھا کہ آپ پارٹی ضرور پوچھیں گے. پارٹی کے باہر کچھ نہیں ہے. پارٹیز کی ہے جی نون. جی بنائیں جی. اس کا ماضی آپ نے بنا لیا جی ترکا, اور مضارع یترکو. ایکسیلنٹ. یترکو, ترکا ماضی میں اس نے چھوڑ دیا, یترکو مضارع میں وہ چھوڑ دیتا ہے یا چھوڑ دے گا. اوکے جی. اب میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھ رہا ہوں, ٹرانسلیشن آپ نے کرنی ہے اس کی, آپ ہی. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے یہ کون سا لفظ ہے؟ فعل مضارع ہی پڑھیں گے ہم. اترکو. شاباش. کیا ترجمہ کریں گے؟ میں چھوڑتا ہوں یا میں چھوڑ دوں گا. اس کے شروع میں بتائیں لن لگ جائے تو اترکو کیا بن جائے گا؟ اترکا. ایکسیلنٹ. اب کیا ترجمہ بن جائے گا؟ میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے. آگے میں الصلاۃ مفعول لا رہا ہوں, تو کیا ترجمہ کریں گے؟ میں ہرگز نماز نہیں چھوڑوں گا. کلیئر ہوگی بات؟ ماشاءاللہ. عامر صاحب 3 روٹ لیٹرز دے رہا ہوں, ماضی مضارع بنائیں. کاف, زال اور با جھوٹ بولنے کے لیے 3 روٹ لیٹرز استعمال ہوتے ہیں. اس کا ماضی مضارع کیا بنے گا؟ باب. اس کا باب ہے جی ضاد. جی یہ بن گیا جی ماضی کذبا, اور مضارع بن گیا یکذبو. کذبا یکذبو ماضی مضارع بن گیا. ماضی گردان بھی آپ کو آتی ہے, مضارع گردان بھی آتی ہے, بنا لیں گے. اب لفظ پہچانیے گا کہ یہ کون سا ہے مضارع کا. اکذبو 13واں ہے. میں جھوٹ بولتا ہوں یا میں جھوٹ بولوں گا. اس کے شروع میں آپ لگا دیں لن, تو اکذبو کیا بن جائے گا؟ اکذبا. اور ترجمہ کر دیں میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا. کلیئر ہو گیا جی؟ لیں جی, ایک حرف ہم نے کر لیا.
اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں باقی حروف دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب